بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس سے دنیا کا کوئی بھی مسلمان ناآشنا نہیں ہے۔ آپ سے توجہ کی درخواست ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے خانہ کعبہ۔ قرآن کریم میں کعبے کی ابتدا سے متعلق کئی آیات ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کعبہ عبادت کی پہلی جگہ تھی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں حکم دیا کہ عرش پر موجود اللہ کے گھر کی سیدھ میں زمین پر بھی ایک گھر بنایا جائے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے دور نبوت میں خدا کی ہدایت پر اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ قرآن کریم کی کچھ آیتوں سے کعبے کی تاریخ ملتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 26۔ جبکہ ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دیا، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول فرما، کیونکہ تو ہی سب کو سننے والا، جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کے مفسرین نے کعبے کی ابتدائی تعمیر کے متعلق دو تفصیلات بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے عرش پر ایسا ہی اللہ کا گھر فرشتوں کے لیے عبادت کا مقام تھا۔ بعد ازاں حضرت آدم اور بی بی حوا نے زمین پر بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، مگر طوفان نوح کے دوران زمین میں ایسی تمام چیزوں کے نشانات مٹ گئے اور اللہ کا یہ گھر سیلاب کے دوران کھو گیا تھا۔ اسی لیے دوبارہ اسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کا قرآن میں بارہا ذکر ہے اور جو اب تک اپنے تمام تر وقار کے ساتھ دنیا کے نقشے پر آباد ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ حجر اسود لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار میں نصب کیا گیا۔ اس پتھر کو جنت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا اہم مقام وہ جگہ ہے جہاں اس تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ یہ جگہ آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے منسوب ہے اور اس جگہ دعا کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ کا یہ گھر اپنی تمام رانائیوں کے ساتھ کرۂ ارض پر جلوہ افروز ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اور عرب کے سب سے معزز قبیلے کے سب سے معزز خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس کار خیر میں ہمیشہ پیش رہے۔ اسی دور میں ابرہہ نامی بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ نیست و نابود کرنے کے ارادے سے ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو تیار کر کے خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ ابرہہ کے ساتھیوں نے حضرت عبد المطلب کو کمزور اور ہراساں کرنے کے لیے ان کا اسباب بھی لوٹ لیا۔ جب حضرت عبد المطلب ان لوگوں کے پاس گئے تو صرف اپنے مال کے متعلق سوال کیا اور خانہ کعبہ کے بارے میں ان کے ارادے کا کچھ استفسار نہ کیا۔ حضرت عبد المطلب کا رویہ دیکھ کر ان کو ان کا اسباب واپس کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابرہہ اور اس کے ساتھیوں سے خانہ کعبہ کے معاملے میں کوئی مصالحت کیوں نہ کی؟ جس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جو میرا تھا میں نے ان سے اس کے تحفظ کی بات کی ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ خود فرمائیں گے۔
حضرت عبد المطلب کا یہ پختہ یقین دیکھ کر ان کے ساتھیوں کو بھی یقین ہو گیا کہ کسی بھی دنیاوی بادشاہ یا کسی طاقتور انسان کے ناپاک ارادے خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال نہیں کر پائیں گے۔ وہاں جب ابرہہ ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف بڑھانے لگا تو اس کے سپہ سالار ہاتھی محمود، جو طاقت اور ہیبت میں اپنی مثال نہ رکھتا تھا، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور مکہ کی طرف ایک قدم نہ بڑھایا۔ ابرہہ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ اپنے لشکر کو کیسے آگے بڑھائے کہ اللہ کے حکم سے ننھے اور نازک سے پرندے ابابیل کے جھنڈ آئے اور ان طاقتور ہاتھیوں کو ڈھیر کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں سورہ فیل میں کیا ہے، اور فیل کے معنی بھی ہاتھی کے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا اور ثابت کر دیا کہ بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے۔ چند اسلامی روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد مقامی قبیلوں نے آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کو عبادت کے بجائے شرک اور بت پرستی کا مقام بنا دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر فطرت کے مختلف پہلوؤں اور مختلف قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کئی مختلف بت رکھ دیے گئے۔ ایک تاریخ دان کیرن آرمسٹرانگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں مجموعی طور پر حبال اور نابیتی دیوتا سمیت مزید 360 بتوں سے بھر دیا گیا تھا، جو بنیادی طور پر ہر سال کے دنوں کی نمائندگی کرتے تھے، اور لوگ اس کے گرد برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی نے نہ صرف ان قبیح رسموں کو ختم کیا اور خانہ کعبہ کے تقدس کو بحال کیا، بلکہ نوع انسانیت کو بھی عقیدہ توحید جیسی نعمت سے آشنا کروایا۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی بناوٹ کی۔ خانہ کعبہ کی ساخت ایک کیوبوئڈ کی سی ہے جس کو بنانے میں گرینائٹ پتھر استعمال کیا ہے۔ یہ تقریباً 13.1 میٹر یعنی 43 فٹ اونچا ہے۔ اس کا اندرونی فرش سنگ مرمر اور چونے کے پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اندرونی دیواروں کی پیمائش 13 میٹر کے لگ بھگ ہے۔ داخلی راستے کا فرش تقریباً 2.2 کلومیٹر یعنی 7.2 فٹ ہے، جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی شمالی دیوار کا کونا رکن عراقی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مغربی دیوار لیوناتین کونے، جبکہ جنوبی دیوار کو رکن یمانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کعبے کے 4 کونوں نے کمپس کے 4 اہم کنارے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ ایک نیم سرکولر دیوار کے برعکس ہے، لیکن کعبے کی شمال مغرب کی دیوار سے منسلک نہیں ہے۔ یہ اونچائی میں 131 سینٹی میٹر یعنی 52 انچ اور 1.5 میٹر چوڑی ہے، اور سفید سنگ مرمر پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کے بارے میں اتنی ساری معلومات حاصل کر کے یقیناً آپ کے ذہن کے پردے پر بھی خانہ کعبہ کی انمٹ تصویر ابھر گئی ہوگی، اور دل میں یہ تڑپ پھر سے زندہ ہو گئی ہوگی کہ ہم بھی ایک بار ان سب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پیارے دوستو، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو بار بار اس مقدس گھر کی زیارت کروائے، اور ہم وہاں جا کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آخر میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ میرے پیارے دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔